حضرت کی تلبیہ پڑھو. لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت والملک لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. ماشاءاللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما تحب و ترضی لہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ پاک کا بہت احسان، بہت کرم، بہت فضل ہے کہ آج آپ نے اپنے اکابرین کی مبارک گفتگو سماعت فرمائی. حضرت مولانا احمد سعید صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف لائے. مدینہ طیبہ، مدینہ منورہ، مدینہ طابہ، مدینہ شریفہ، مدینہ نبویہ کا آپ نے مبارک ذکر سماعت فرمایا. پھر مکہ پاک کی مبارک زیارات کا تذکرہ حضرت مفتی صاحب کی مبارک زبان سے آپ نے سماعت فرمایا. اور پھر رحمت کائنات، مفخر موجودات، سید الانس والجان، سید الاولین والآخرین، ہمارے محبوب، ساری کائنات کے محبوب، ہمارے رب کے محبوب، اولین اور آخرین کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بہت ہی مبارک حج، جس کا مبارک تذکرہ آپ نے غلام مصطفیٰ صاحب بھائی کے مبارک زبان سے سماعت فرمایا. اللہ کریم ہمارے اس ملنے کو اپنے ملنے کا ذریعہ بنا دے. سب حضرات کے حج کو اللہ جل جلالہ حج مبرور بنائے، حج مقبول بنائے. ابھی آپ نے ایک حدیث سماعت فرمائی، پیارے نبی سے پوچھا گیا بہترین حج، افضل حج، اعلیٰ ترین حج. پوچھنے والے کے ذہن میں ہوگا کہ حج افراد افضل ہے، حج تمتع افضل ہے، یا حج قران افضل ہے. جناب رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ وہ حج سب سے افضل ہے جس میں زور زور سے کثرت کے ساتھ تلبیہ ہوگا اور خون کثرت سے بہایا جائے گا، یعنی قربانی پورے شوق سے اور محبت سے کی جائے گی، زیادہ کی جائے گی. میں تو لوگ حضرت غلام مصطفیٰ صاحب مفتی صاحب، آج کوئی بڑا امیر آدمی بیل خرید لے، 20 لاکھ کا بیل خریدا ہے اور قربانی کی ہے. کوئی کہتا ہے جی اس نے 30 لاکھ کا بیل خریدا اور قربانی کی. میں کہتا ہوں پوری روئے زمین پر دکھاؤ رئیس سے رئیس آدمی جو اس دور میں 100 اونٹوں کی قربانی کر کے دکھائے. ہمارے نبی جیت گئے. کوئی سوچ سکتا ہے کتنے اونٹوں کی قربانی؟ مولانا ظفر علی خان بڑا سے بڑا ہو، بڑے فخر سے کہتے ہیں 30 لاکھ کا جانور ذبح کیا. 100 اونٹوں کا حساب کرو، سمجھ آ جائے گی کتنے ارب کروڑ روپے بنتے ہیں. اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قربانی فرمائی. سبحان اللہ. اور بہت ساتھیوں کو دیکھنے میں آتا ہے وہ بال نہیں کٹواتے اور اس میں کسر سے کام لے. بھئی کسر کر، وہ بھی تو ہو گیا، حج تو ہو گیا، کسر سے ہو گیا. کسر کرنے والے کو اللہ 1 مرتبہ رحمت کی نظر سے دیکھتے ہیں اور حلق کرنے والے کو اللہ 100 مرتبہ رحمت کی نظر سے دیکھتے ہیں. اور رحمت کائنات کے جو مبارک بال تھے، جو بھی آپ نے تذکرہ سماعت فرمایا، چادر بچھی ہوئی ہے اور رحمت کائنات ایسے تھوڑی دیر کے لیے وہ منظر آنکھوں کے سامنے لاؤ کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سر ڈھانپ کے رکھتے تھے. ننگے سر رہنا یہ ہمارے نبی کی سنت نہیں ہے. سر ڈھانپ کے رکھتے تھے، عمامہ اور ٹوپی کے ساتھ ہوتا تھا. ہمیشہ ننگے سر کبھی باتھ روم نہیں گئے، ننگے سر کبھی پانی نوش نہیں فرمایا، ننگے سر کبھی کھانا تناول نہیں فرمایا.
سر ڈھانپ کے ہی رکھتے تھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور صحابہ ترستے تھے کہ کبھی سر سے امامہ اترے اور ہم آپ کی زلفیں دیکھیں۔ اور رحمت کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب احرام مبارک زیب تن فرمایا ذوالحلیفہ بیر علی سے، آئے ہائے، اور رحمت کائنات کی زلفیں امامہ مبارک اتر گیا، اور آپ نے وہ زعفران اور وہ چیزیں ملی ہوئی وہ تیل لگایا تاکہ بکھرے نہیں۔ نفاست بھی تو پیارے نبی کی طبیعت مبارکہ میں عجیب تھی نا جی، سبحان اللہ۔ یہ جیسے ابھی بھائی فرما رہے تھے ناپاک نہیں رہنا، ہاں جو اللہ کو شکل پسند ہے وہ کیا ہو جی، گرد آلود چہرہ ہے، کوئی بناوٹ سواناوٹ نہیں ہے، اور بکھرے ہوئے وہ اللہ کو چہرہ انداز بڑا پسند ہے۔ تو کچھ لوگ ابھی بال کٹواتے ہوئے تھوڑے سے اتراتے ہیں، تھوڑا سا عجیب سی۔ میں نے کہا جب ویسے دل کہتا ہے، اگر کوئی مجھ سے پوچھے غلام مسلم کہتا ہے یا اللہ ہمیں حکم ہوتا، لیکن ایسی خوبصورت زلفیں، وفرا لما جمہ، پیارے نبی کی مبارک زلفوں کی اسماء مبارکہ ہیں، وفرا لما جمہ۔ جب پیارے نبی چلتے تھے تضرب منکبیہ، پیچھے سے کنڈل بن جاتے تھے، اور وہ پیارے نبی کی یعنی شانوں کو، کندھوں کو یوں یوں لگتے تھے، ہائے ہائے ہائے، اور کیسے خوبصورت بال ہوں گے۔ اب اس کا وقت نہیں کہ میں آپ کو عرض کروں، اور وہ مبارک بال اور وہ مبارک زلفیں، اور وہ جو مبارک، وہ بھی مبارک ہے وہ صحابی جس کو یہ اعزاز ملا، پیارے نبی کے حلق کا اعزاز جس کے مقدر میں آیا، جس کے ہاتھ میں اس طرح ہے، رحمت کائنات ہیں، آگے سر جھکا ہوا ہے۔ تو یہاں میں کہتا ہوں اللہ بھی اپنے نبی کو آپ استثناء دے دیتے، امت کے لیے حکم ہوتا، اتنے خوبصورت بال، لیکن وہاں اللہ نے استثناء نہیں دیا، تو ہم اور آپ کون ہوتے ہیں، کس باغ کی مولی ہے، کیا ہمارے بال ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بس یہاں تو سر قلم ہو جائیں صدا پہ، تو بال کا کٹوانا کیا چیز ہے۔ تو بہرحال آپ نے اپنے محبوب انشاءاللہ کوشش کرنی ہے، عشق اور محبت میں ڈوب کر حج کرنا ہے۔ کون سا حج کرنا ہے؟ عشق اور محبت میں ڈوب کر، غرق ہو کر، فنا ہو کر۔ اور ایک تو میرے ساتھ ایک ہوتا ہے ارادہ، ایک ہوتا ہے وعدہ۔ یہ تو وعدہ کریں کہ زمزم خوب پیئیں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم منافقوں میں نہ شمار ہو جائیں۔ ابھی آپ نے علامت جو سماعت فرمائی، زمزم خوب پیئیں گے، کہ مومن زمزم سے کبھی سیر نہیں ہوتا، اور منافق کو زمزم اچھا نہیں لگتا۔ محمد عمر زمزم خوب پینا ہے، خوب پلانا ہے انشاءاللہ، وہی صدقے یہ پیتے بھی ہیں، پلاتے بھی ہیں، اور اس سے مغلب بھی کرتے ہیں، خوب لے آتے ہیں ساتھ ماشاءاللہ۔ تو آپ نے بھی زمزم کیا کرنا ہے، کون وعدہ کرتا ہے؟ عزیزیہ جب جائیں گے وہاں زمزم نہیں ملے گا، حرم سے بھر کے آئیں گے، حرم سے بھر کے آئیں گے، اور کمرے میں زمزم پیئیں گے۔ کھانا کھاتے وقت آدمی عادت ہے پانی ضرور پیتا ہے، تو وہاں بھی کون سا پانی پینا ہے؟ یہ منرل واٹر، یہ بازاری پانی، یہ ہوٹل کا پانی بالکل نہیں پینا۔ اور ابھی آپ نے سنا رحمت کائنات کا قلب اطہر، قلب معطر، قلب منور، جس پانی میں ڈبویا گیا وہ کون سا پانی ہے؟ میں نے انہی کانوں سے حضرت مفتی زین العابدین صاحب نور اللہ مرقدہ، یہ 99 کی بات ہے، خود فرما رہے تھے، پرانوں کے جوڑ میں مارچ میں تھا، فرمایا کہ مجھے کسی نے کہا یہ حوض کوثر افضل ہے یا زمزم افضل ہے؟ میں نے کہا زمزم افضل ہے۔ ویسے غور سے دیکھنے لگا، وہ جنت کی نہر ہے، یہ دنیا کا پانی ہے۔ حضرت مفتی صاحب نے فرمایا آپ بتائیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے قلب اطہر سے زیادہ مبارک، معطر، منور، اعلیٰ دل دنیا میں ہے؟ کہنے لگے نہیں ہے۔ تو فرمایا جس طرح اس قلب کو نکالنے کے لیے آلات جنت سے آئے، جبرائیل اعلیٰ علیین سے تشریف لائے، تو کیا پانی نہیں آ سکتا تھا؟ پانی کے لیے جو اللہ نے جس پانی کا انتخاب فرمایا وہ کون سا پانی ہے؟ تو اعلیٰ دل کو اعلیٰ پانی میں ہی ڈبویا گیا۔ معلوم ہوتا ہے زمزم سے اعلیٰ پانی اور، تو آپ نے اس نیت سے پینا ہے کہ پیارے نبی کے قلب اطہر کے انوارات ہائے ہائے ایسے رک جائے۔ زمزم ہاتھ میں آیا تو کیا کریں گے؟
حضرت جی رک جائیں گے اور ایسے آپ کو محسوس ہو، ایسے آپ کو محسوس ہو جیسے آپ پیارے نبی کے قلب اطہر کے انوارات اس میں دیکھ رہے ہو. ہائے ہائے نہیں سمجھ آئی؟ تھوڑا سا کبھی کبھی عاشق بھی بن جائے کریں، ہر وقت خشکی والی بات نہ ہو. یہ کیا بات ہوئی؟ معرفت والی آنکھوں سے دیکھو گے تو آپ کو پانی میں جناب رسول اللہ کے قلب اطہر کے انوارات ملیں گے. اور اس سے اگلی بات جو ابھی آپ نے سنی، سرسری نہیں لینا اس کو، خدا کی قسم یہ زمزم پیارے نبی کا جھوٹا ہے. میں نے قسم اٹھا لی، خدا کی قسم یہ زمزم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہے؟ پیارے آقا نے پیا. آج ایک عالم بزرگ اللہ کا ولی گھر میں مہمان آیا، اس نے پانی پیا کسی جام میں، انہوں نے بچا کے رکھ دیا. یہ حضرت بھی اشارہ کر رہے، یہ حضرت بھی اشارہ کر رہے، یہ حضرت بھی اشارہ کر رہے، ایک گھونٹ مجھے بھی مل جائے. وہ کہتے ہیں ایک گھونٹ مجھے بھی مل جائے، وہ کہتے ہیں ایک گھونٹ مجھے بھی مل جائے. اور یہاں آپ کو کس کا جھوٹا مل رہا ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بہت عمدہ، بہت عظیم پانی ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی برکت سے نکلا تھا. سیدہ ہاجرہ تو بنیاں بنا رہی ہیں، دیوار دے رہی ہیں کہ زمزم زمزم رک جا رک جا رک جا. اللہ کو یہ لفظ اتنے پسند ہے کہ نام ہی زمزم پڑ گیا. حالانکہ اس پانی کو عربی میں زمزم تو ماء یا آب، عربی میں پانی کا نام کیا ہے؟ ماء یا آب. اب یہ زمزم، زمزم مانا عبرانی زبان کا لفظ رک جا، وہی نام مبارک ان کی برکت سے نکلا. پھر یہ بند ہو گیا تھا. پھر جناب خواجہ صاحب، خواجہ عبد المطلب دادا جان، انہوں نے منت مانی. اللہ کریم نے ان کی برکت سے خواب میں کوئی بزرگ کہہ رہے مائے طیبہ کو نکالو نا، مائے مظنونہ کو، مائے برہ کو نکالو نا. اور وہ 3 رات خواب دیکھا، وہ پھر کنواں کھودا گیا. اور یہ پانی وہ پانی ہے جس کے دینے میں بخل کیا جائے. جاوید صاحب کی بات ثابت ہے. مائے مظنونہ جس کے دینے میں کیا کیا جائے. آپ تو کوئی پہلے تو سارے عمرے تو کر رہے ہوں گے، جب زمزم دینے کا وارہ نمبر آتا ہے تو تھوڑا سا دل وہ ہوتا ہے یار خالص زمزم، استغفر اللہ، مشکل ہو جاتا ہے. خالص زمزم دینا بہت مشکل ہوتا ہے، حقیقت ہے. تو اس لیے کہ یہ محبت کی وجہ سے، بخل کی وجہ سے نہیں، کس کی وجہ سے؟ محبت کی وجہ سے. تو یہ ارادہ کرو، بلکہ میں کہتا ہوں وعدہ کرو کہ زمزم خوب پئیں گے، زمزم خوب پئیں گے. ہمارے شیخ فرماتے ہیں زمزم پیا اور یوں چہرے پہ 3 چلو ڈال لیے. اب یہ سر قیامت تک ذلت کی وجہ سے کسی کے سامنے نہیں جھکے گا، اور یہ آنکھیں شرمندگی کی وجہ سے قیامت تک کسی کے سامنے بند نہیں ہوں گی. یہ مائے زمزم انشاءاللہ اس کا پکا ارادہ کر لیا ماشاءاللہ. اور مکہ مکرمہ، مدینہ طیبہ، ہر جگہ زیارت ہے، ہر جگہ. حضرت جی مائے یہ جو جبل ابی قبیس ہے، پہلے یہاں جو باب کا عبداللہ بنا، یہاں جبل کعبہ ہوتا تھا. اور یہ جو عمر سٹی ہے جبل عمر، یہاں جبل عمر ہوتا تھا. اور یہاں جہاں ابو بکر صدیق کا گھر مبارک، یہ جبل عمر ہو گیا، جبل کعبہ ہو گیا، جبل ابی قبیس ہو گیا. ان کو تو بار بار دیکھنا ہے، کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 53 سال یہاں رہے. کتنے سال؟ اور پتہ نہیں کتنی مرتبہ پیارے نبی کی مبارک آنکھیں ان پہاڑوں پہ پڑی ہوں گی. نہیں سمجھ آئی؟ اور غار جبل سور اور جبل نور وہ بھی پہاڑ ہیں، ان کو بھی محبت کی. تو مکہ مکرمہ زیارات ہی زیارات ہے، زیارات ہی زیارات ہے. اللہ پاک نصیب فرمائے گا زیادہ وقت ہمارا حرم میں گزرے، عزیزیہ میں اور ہوٹلوں میں نہ گزرے. اس کا بھی پکا ارادہ کر لیں. گزرے گا ہوٹلوں میں؟ ہاں. کیا ارادہ ہے آپ کا؟ ہوٹلوں میں کہ حرم میں؟ کون پکا ارادہ کرتا ہے؟ پکا ارادہ کرو کہ زیادہ وقت ہمارا. ایک دن گزرا پھر گھڑی دیکھو، میں ہوٹل میں کتنے گھنٹے رہا ہوں، حرم میں کتنے گھنٹے رہا ہوں. پھر خود سے پوچھے گریبان پکڑ کے، اے انسان کا بچہ بن، یہ کیا کر رہا ہے تو؟
اتنے گھنٹے تیرے ہوٹل میں گزر گئے، حرم میں تو بہت تھوڑا، 4 گھنٹے تیرے حرم کے نہیں بنتے، باقی سارا وقت کہاں گزرا ہے 24 گھنٹوں میں؟ پوچھنا چاہیے کہ نہیں؟ وقت گزر جائے گا، آ جائیں گے، اور یہ گیا وقت پھر آپ کے ہاتھ، تو کریں گے نا محاسبہ کہ آج 24 گھنٹے گزر گئے، ان 24 گھنٹوں میں میرا کتنا وقت حرم میں گزرا، حرم نبوی ہے، حرم مدنی ہے یا حرم مکی ہے، پھر دیکھنا ہے کتنا وقت حرم میں گزرا، کتنا وقت ہوٹل میں گزرا۔ ہمارا معافر آپ کی بات نہیں، ان کی بات ہے کہ وہ تو زیادہ جب حساب کرتے تھے کہتے تھے اوہو یہ تو حرم میں گنتا ہوں، حرم نبوی ہو 2 گھنٹے بھی نہیں بنتے، اور باقی 22 گھنٹے کہاں گزرے؟ انا للہ، وہاں جا کے بھی مسجد میں دل نہ لگے تو کہاں لگے گا؟ اس لیے جو حج کی اس ہے نا جی پریکٹس، محنت، مشقت، ایک ہے نا چلنا، واک کرنا، ایک ہے مسجد میں زیادہ دیر بیٹھنا، یہ بھی ایک وہ ہے پریکٹس ہے، مسجد میں زیادہ دیر بیٹھنا، اور یہ ہماری عادت نہیں ہے، یوں گئے فوراً۔ صحابہ اکرام کوئی پوچھتا ابا جی کہاں گئے بیٹا؟ بازار گئے ہیں، کتنی دیر میں آئیں گے؟ بازار کیا کرنے گئے اور آنے والے ہوں گے، بس ضرورت سے گئے، پوری ہوگی فوراً واپس آئیں گے۔ ابا جی کہاں گئے؟ مسجد، کب آئیں گے؟ کوئی پتہ نہیں، کب آئیں گے؟ مسجد، بس دل لگ گیا، ذکر کر رہے ہوں گے، دعا میں مزہ آ گیا تو دعا میں بیٹھ، تو ان کو مسجدوں میں مزہ آتا تھا، ہم ان کے الٹ ہو گئے، ہمیں بازاروں میں مزہ آتا ہے، ہوٹلوں میں مزہ آتا ہے۔ حرم میں بھی ہے، مسجد نبوی میں بھی نماز پڑھ کے، ایک تو ہے نا قضاء حاجت ہے، تیزی سے جا رہے ہیں، بنتا ہے ٹھیک ہے بھائی، لیکن تیزی سے جا رہے ہیں، پوچھو کہاں جا رہے ہیں؟ پتہ نہیں کہاں جا رہے ہو، پوچھو نا، سودا لینا ہے، دودھ گھر دینا ہے، بچوں کو سکول سے لانا ہے، کوئی کام ہے اس طرح کا، دکان کھولنی ہے، دکان نہیں، تیزی سے جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ گھر۔ انا للہ، تو آپ ایسے نہیں ہو، تو ان کی بات کرو، آپ تو مان، آپ تو سارے زندہ باد۔ تو عمرے میں وہ سبق دہرا لیتے ہیں، پھر دعا کرواتے ہیں۔ عمرے میں کتنی چیزیں ضروری تھی؟ کتنی چیزیں ضروری تھی؟ 4 چیزیں ضروری تھی۔ فرض کتنے تھے اور واجب کتنے تھے؟ سبحان اللہ، سب تکڑے ہو گئے۔ فرض میں، عمرے میں پہلے فرض میں احرام مع نیت، یعنی نیت کرنا، وہ احرام کے بغیر تو نیت ہے نہیں، اور احرام بھی نیت کے بغیر۔ اب ایک آدمی نے 2 چادریں پہنی ہوئی، نیت نہیں کی ہوئی، وہ تو کپڑے ہیں اس کے، جیسے آپ نے دیکھے، آپ وہاں دیکھیں گے وہ ہر ایک ملک کا اپنا لباس ہوتا ہے، نیچے دھوتی ہوتی ہے، اوپر چھوٹی سی بنین پہن لیتے ہیں، وہ ان کا لباس ہے۔ ہم وہ گھر میں بھی نہ پہنے، مشکل سے اگر پہنے تو شرم محسوس کریں، اور وہ جناب ان کا لباس ہے، وہ پہن کے باہر پھر رہے ہوں گے، اللہ اکبر، وہ ہمارا لباس ہو جائے گا جب تک نیت نہیں کی، جب تک ہاں لباس ہے، اور نیت کریں گے وہ احرام بن جائے گا، نیت کریں گے تو وہ لباس کیا بن جائے گا؟ احرام بن جائے گا۔ اس نیت میں کتنی چیزیں ضروری تھی؟ 5۔ پہلی چیز وضو کرنا، پھر احرام کی 2 چادریں زیب تن فرمانا، پھر 2 رکعت نفل احرام کے پڑھنا، اور نیت کے الفاظ زبان سے ادا کرنا، اور پھر اس کے بعد کم از کم 3 مرتبہ تلبیہ پڑھ لینا۔ سمجھ آ گئی؟ یہ پہلا فرض تھا۔ دوسرا فرض کیا ہے؟ بیت اللہ شریف کے 7 چکروں کا، 7 چکروں کے 7 طواف ہو گئے، 7 چکروں کا 1 طواف کرنا، اور پہلا واجب ہے صفا مروہ کی سعی کے کتنے چکر لگانا؟ 7۔ صفا مروہ میں یہ اصول یاد رکھے، صفا مروہ کی سعی کی ابتدا کہاں سے ہوگی؟ صفا سے۔ کہاں سے ابتدا ہوگی اور اختتام کہاں ہوگا؟ مروہ پہ۔ آغاز صفا پہ اور اختتام مروہ پہ۔ دوسری بات، صفا پہ جو چکر پورے ہوں گے، مروہ پہ طاق، مروہ پہ طاق۔ اگر صفا پہ آپ کے طاق ہو رہے، مانا آپ کی غلط، کوئی کہیں ترتیب الٹ گئی، صفا سے مروہ تک 1، مروہ سے صفا تک، اب صفا پہ دیکھتے ہیں نا جو جفت ہو رہے نا، مروہ پہ 1 تھا وہاں طاق، یہاں 2 ہو گئے، یہ جفت، پھر مروہ پہ گئے وہ 3 ہو گئے، پھر مروہ صفا آئے کتنے ہو گئے؟ 4، پھر صفا سے مروہ گئے 5، پھر صفا مروہ سے صفا آئے 6، اور پھر صفا سے مروہ گئے، تو جفت کہاں ہو رہے؟ صفا پہ، اور طاق کہاں ہو رہے؟ بھائی یہ اصول یاد رکھیں گے، آسان ہوگی۔ اگر آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ جفت یہاں ہو رہا ہے
طاق وہاں ہو رہا ہے، الٹ ہو گیا، مانا کہیں غلطی ہو گئی ہے، مانا کہیں، اس لیے سوچنا ہے شروع کہاں سے کرنا ہے۔ بعض دفعہ راستے بند ہوتے ہیں تو آپ کو ترتیب ایسے ہوگی کہ وہ لے جائے گے مروا پہ، تو آپ کو واپس آنا ہوگا۔ آغاز آپ نے کہاں سے کرنا ہے؟ مروا سے آغاز نہیں ہوگا۔ تو یہ پہلا واجب ہے۔ اور دوسرا واجب ہے وہ قصر ذہن سے نکال دو، دماغ سے ہی نکال دو۔ بس وہ کر رہے تھے، کون کر رہے تھے؟ وہ نہیں، انہوں کے ہاتھ میں کینچی ہوگی اور وہ ایسے ایسے، نہیں، آپ نے وہ نہیں کرنا جو عرب کرتے ہیں۔ میں کہا کہ عرب کی سیکھنی ہے تو مہمان نوازی سیکھ کے آؤ، یہ کیا چیز ہے؟ عرب کر رہے تھے تو عرب مہمان نوازی کر رہے تھے، وہ سیکھ لے۔ اور اب ہر ایک کو اعلیٰ عمدہ خوشبو لگا رہے، وہ سیکھ کے۔ کہیں دیکھو تو عرب کھجوریں تقسیم کر رہے، کہیں جانمازوں کے بنڈل ہیں وہ تقسیم کر رہے، کہیں چھتریاں تقسیم کر رہے، اور کہیں کیا تقسیم ہو رہا ہے۔ یہ چیزیں سیکھنی کہ یہ سیکھ لیا ٹک لگانا، اچھی چیزیں سیکھنی ہے۔ ہر چیز عرب سے پھنس سے کھڑے ہو، عرب تو 4 شادیاں کرتے ہیں، یہ سیکھنے کی آپ کے عرب کرتے نہیں، کچھ چیزیں آپ نہیں سیکھ سکتے، لہٰذا مہربانی کرو اپنی طرز۔ اچھا یہ کسی فقہ میں نہیں ہے، یہ جو ٹک ہے قصر ہے، قصر ایسے نہیں ہے جو یہ ہے، وہ بھی غلط ہے۔ سارے بالوں کا چوتھا حصہ کاٹنا یہ قصر میں آتا ہے، جگہ جگہ سے کٹ لگانا یہ قصر کے حکم میں بھی نہیں آتا، دم آ جائے گا۔ سمجھ آ گئی ہے؟ ماشاءاللہ یہ 4 چیزیں یاد رہ گئی۔ عورتوں نے سارے سر کے بال پیچھے سے جمع کر کے بس ایسے کر لے، یوں پکڑ لیے اور یوں کاٹ دیے، بس آسان سی بات ہے، سمجھ آ گئی ہے؟ یا آپ بھی کاٹ سکتے ہیں، اپنی اہلیہ محترمہ ساتھ ہے، اماں جی ساتھ ہے، بیٹی ساتھ ہے، بہن ساتھ ہے، بس ان کے سارے بال پیچھے سے جمع کر کے ایک پور، بعض ادھر سے کاٹتے ادھر سے وہ بیچاری گنجی ہو جاتی ہے واپسی تک۔ ایسا نہیں کرنا، 4-5 عمرے ہوئے تو وہ تو اس کے بال ہی کہاں تک پہنچ جائیں گے، لہٰذا اتنے سے بال کاٹتے ہیں، سنت مبارکہ پوری ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا انشاءاللہ۔ اور حج میں کتنے فرائض ہیں؟ 3 فرض۔ حج میں کتنے فرض ہیں؟ 3 فرض ہیں۔ پہلا فرض وہی نیت، پہلا فرض وہی نیت، اور نیت میں وہی لفظ میں فرق آ جائے گا، وہاں عمرے کی نیت کی تھی الفاظ جب کہتے نیت کے وقت، اب یہاں حج کی نیت آ جائے گی۔ اور یہ تو پہلا فرض۔ دوسرا فرض ہے وقوف عرفہ، دوسرا فرض ہے تفسیر ذہن میں آگے وقوف عرفہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور تیسرا فرض ہے طواف زیارت۔ پہلا فرض حج کا نیت جو ہے وہ 5 چیزوں کے ساتھ، دوسرا فرض وقوف عرفہ، وہ کس دن ہے؟ 9 ذی الحجہ کو۔ کس وقت ہے؟ زوال کے بعد، زوال کے بعد، ماشاءاللہ۔ اور پھر تیسرا جو فرض ہے طواف زیارت، 10 ذی الحج، 11 ذی الحج اور 12 ذی الحج کی مغرب سے پہلے وہ مکمل ہو جائے۔ اور حج کے واجبات کتنے ہیں؟ 6 واجبات ہیں۔ حج کا پہلا واجب ہے وقوف مزدلفہ، وقوف مزدلفہ کس وقت ہے؟ 10 ذی الحج کو ہے، فجر کی نماز کے بعد ہے وقوف مزدلفہ۔ اور حج کا دوسرا واجب ہے رمی، حج کا دوسرا واجب ہے رمی۔ رمی 10 ذی الحج، 11 ذی الحج، 12 ذی الحج۔ 10 ذی الحج کی رمی آپ فجر، طلوع فجر کے بعد جب مرضی کرے کر سکتے ہیں، اور 11 کی رمی زوال کے بعد، 12 کی رمی بھی زوال کے بعد، تینوں دنوں کی رمی جو ہے یہ واجب ہے۔ یہ حج کا دوسرا واجب ہو گیا۔ حج کا تیسرا واجب ہے قربانی، حج کا چوتھا واجب ہے حلق، حج کا 5واں واجب ہے سعی، حج کا 6واں واجب ہے طواف وداع۔ یہ حج کے 6 واجبات ہیں۔ حج کے کتنے واجبات ہیں؟ 6 واجبات ہیں۔ پہلا واجب کیا ہے؟ وقوف مزدلفہ، وقوف حاجی اللہ وسایہ۔ حج کا پہلا واجب کیا ہے؟ کون سے دن ہے؟ 10 ذی الحجہ کو فجر کی نماز کے بعد، سبحان اللہ ماشاءاللہ، اللہ پاک راضی ہو جائے۔ حج کا دوسرا واجب کیا ہے؟ رمی کرنا تینوں شیطانوں کو، پہلے دن 10 کو ایک کو کرنی ہے، دوسرے دن 11 کو تینوں کو کرنی ہے، تیسرے دن 12 کو بھی تینوں کو کرنی ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ یہ حج کا دوسرا۔ تیسرا واجب کیا ہے؟ قربانی۔ تیسرا واجب کیا ہے؟ قربانی۔ چوتھا واجب کیا ہے؟ حلق۔ اور 5واں واجب سعی۔ اور 6واں واجب طواف وداع۔
بس پھر ایک ساتھ واجبات محض دفعہ لکھے ہیں تو ان واجبات میں ترتیب ہے. بعض لوگ پھر غلط ہو جاتے ہیں، رلا ملا دیتے ہیں معاملے کو کہ بھی طواف زیارت ہم قربانی سے پہلے کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہو. پھر وہ کہتے ہیں وہ تو ترتیب غلط ہو گئی. بھی واجبات میں ترتیب ہے. طواف زیارت کیا ہے؟ طواف زیارت کیا ہے؟ فرض ہے. اس لیے اور واجبات جن میں ترتیب ہے وہ 3 ہیں. یہ جو صحیح بھی تو واجب ہے. اب حج کی صحیح حج سے پہلے بھی ہو سکتی ہے، یہ بھی ترتیب سے نکل گئی چیز. 3 واجبات میں ترتیب ہے. کون کون سے؟ رمی، قربانی اور حلق. حلق نہیں کروانا جب تک قربانی نہیں ہوئی، اور قربانی نہیں کرنی جب تک رمی نہ ہو جائے. پہلے کیا کرنا ہے؟ رمی. پھر کیا کرنی ہے؟ قربانی. پھر کیا کرنا ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. عمرے میں کتنے فرض کتنے ہیں؟ 2. اور واجب کتنے ہیں؟ ضروری کتنی باتیں ہیں؟ کل 4. ماشاءاللہ اتنی سی بات ہے، انشاءاللہ آپ یاد. اور حج میں کتنے فرض ہیں؟ 3. حج میں کتنے واجبات ہیں؟ 6. اللہ اکبر. 2 منٹ آخر میں اور پھر دعا. مدینہ طیبہ، مدینہ منورہ، مدینہ طیبہ. اللہ سب کو جلدی لے جائے گا انشاءاللہ. کچھ وہ جہاز والے جو مئی میں جا رہے ہیں وہ تو براہ راست، اب بھی براہ راست والوں میں مدینہ طیبہ. انیب اپنا نجیب کیا حسیب براہ راست مدینہ طیبہ. سبحان اللہ. مدینہ طیبہ. اللہ اکبر. مدینہ دی مٹی ہے ہر شے تو مٹھی، ون پچھ انہا تو جنا ون کے نٹھی. شہر شہروں میں نہیں مدینے جیسا، اور امن میں ہے نوح نبی کے سفینے جیسا. سارے نبیوں کو گھر میں انگوٹھی کا حلقہ سمجھوں، اس میں ہے نام محمد کا نگینے جیسا. یا الہی دکھلا دے وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے. اور یا الہی دکھلا دے وہ کیسا شہر مدینہ ہے، میں نے سنا ہے کہ وہاں جا کر مر جانا بھی جینا ہے. اللہ پاک حاضری نصیب فرمائے. کوئی پوچھے نا مدینہ میں کیا کرنا ہے زیادہ، کیا یہاں تو طواف زیادہ کرنے تھے مکہ پاک میں، تو مدینہ طیبہ میں زیادہ کیا کرنا ہے؟ قرآن کریم کی تلاوت زیادہ کرنی ہے، اور درود پاک زیادہ پڑھنا ہے، اور مسجد نبوی میں وقت زیادہ گزارنا ہے. کوئی پوچھے ایک لفظ ایسا بتاؤ کہ میں مدینہ میں کروں، میں زیادہ کچھ نہیں کر سکتا. وہ ادب ہے. وہ کیا ہے؟ لسانس بھی آہستہ کہ یہ دربار نبی ہے. لسانس بھی آہستہ کہ یہ دربار نبی ہے. یہاں بہت خطرہ ہے بے ادبی کا. سانس بھی آہستہ لینا ہے. ہم نے تو اکابر کو دیکھا وہ منہ پہ جب کھانسی آتی ہے وہ غیر اختیاری چیز ہے، منہ پہ کپڑا رکھ لیتے ہیں. اور یہ جو لوگ جوتے رکھتے ہیں نا مسجد نبوی سے نکلتے وقت، آپ بھی دیکھیں گے ایسی آواز آئی ہے، ایسی آواز بھی نہیں آنی چاہیے. جوتے پیار سے اور محبت سے یوں نیچے. جہاں قرآن اونچی آواز میں پڑھنے کی اجازت نہیں ہے وہاں جوتے پٹک کر مارنے کی اجازت ہوگی؟ نہیں سمجھ آئی؟ آپ نے دیکھا ہے نا جوتے کیسے رکھتے ہیں؟ ایسے زور سے مارتے رکھتے ہیں نا، اس کی آواز آتی ہے. یہ آواز بھی مدینہ طیبہ میں نکلتے وقت. میں نے ایک دن، وہ پرانا بہت عرصہ ہو گیا، حضرت جی غلام مصطفیٰ صاحب لائے کسی بیان کے لیے، تو بہت 7 کی بات ہوگی 6 کی بات ہوگی، عمرے کے لیے سفر تھا. تو حضرت جی آئے، بیان فرمایا. کھانے میں مجھے یاد ہے مچھلی کھلائی تھی حضرت جی کو. تو حضرت جی نے بیان فرمایا، کھانا تناول فرمایا اور چلے گئے. وہاں جا کے مجھے فون کیا کہ میرا 21 وہاں رہ گیا. 21 مانی شاپر. تو میں نے کہا جی وہ بالکل. وہ امیر صاحب صبح ممکن ہو تو تہجد میں مجھے فلاں باب پہ آپ دے سکتے ہیں؟ میں نے کہا جی ضرور. وہ بہت ضروری ہے، وہ بہت ضروری ہے، آپ توجہ کرنا. وہ بہت ادب کی بات کر رہا ہوں، وہ بہت ضروری ہے. میں پریشان ہو گیا، اللہ میاں اس کیس میں ہے کیا، اس چاپر میں ہے کیا، تجسس بڑھ گیا. تو ایسے میں نے دیکھا نا تو اس میں کپڑا تھا اور کچھ نہیں تھا، کپڑے کے سوا. اور کیس تھا، کیس کے اندر ایک اور کیس تھا، اس کیس میں کیا تھا؟
کپڑا تھا، شاپر کے اندر شاپر اور پھر دوسرے شاپر کے اندر کپڑا۔ میں نے کہا اللہ یہ کیا ماجرا ہے، اور تہجد کے وقت مانگتے ہیں حضرت، اور فلاں باب بلال، وہ حضرت فرما رہے تھے میں ادھر بقیت المرکز سے آؤں گا نا، جنت البقیع سے، تو باب بلال ہے، تو آپ مجھے وہاں دروازے پہ اتنے بجے دے سکتے ہیں؟ میں نے کہا دے سکتا ہوں جی۔ تو میں جناب تہجد کے وقت وہاں پہنچا اس دروازے پہ، تو حضرت جی کو وہ کیس دیا، فرمائے میرے یہ چپل ہے نا یہ مخصوص ہیں، میرا پاؤں تھوڑا بڑا ہے اور یہ ہر چپل مجھے پھر آتے نہیں ہے، نہیں تو اور خرید لیتا، اور میں مسجد میں ان کو ایسے لے جا نہیں سکتا کہ میرے چپل مسجد نبوی میں بغیر کیس کے کیسے پڑے ہوں گے، تو میں کیسے لے جاؤں، یہ بے ادبی ہے۔ تو پہلے حضرت نے کیا کیا، ان چپلوں کو، اب توجہ کرنا، یہ کپڑا ہے، یہ ایسے کر کے پھر ایسے کر دیا، پھر ایسے، پھر شاپر میں، پھر کیا کیا شاپر میں، پھر اس شاپر کو گرہ لگائی، پھر اس گرہ کو الٹا کر کے پھر دوسرے شاپر میں، پھر اندر لے گئے، پھر فرمایا میرے جوتے کے ذرات بھی اگر مسجد میں گر گئے یہ بھی بے ادبی میں آئے گا۔ مسجد نبوی شریف، اللہ اکبر۔ تو ایک لفظ میں بتاؤ وہ کیا لفظ ہے، وہ کیا لفظ ہے، کچھ نہیں کر سکتے، بس ادب۔ اگر اس کو میں کھولوں تو بہت لمبا وقت چاہیے۔ پیارے نبی علیہ السلام، پیارے نبی نے صحابہ کی دعوت کی نا، وہ وقت سے پہلے آگے، کیوں نہ آتے، کیوں نہ آتے، یہ بھی تو بات ہے نا، کیوں نہ آتے، غلام مصطفیٰ کیوں نہ آتے، کس کے گھر جا رہے ہیں، پیارے آقا کے گھر جا رہے، حضور نے بلائے، حضور کے گھر دعوت، چلو بھئی چلو، حضور کے گھر دعوت ہے، وارے نیارے ہو گئے، بخت جاگ گئے، اور پھر کھا کے کس کا دل چاہے پیارے نبی کی مجلس کو چھوڑ کے جائے، پیارے نبی کو قریب سے بیٹھے دیکھ بھی رہے اور جناب پیارے نبی سے خوشبوئیں بھی لے رہے ہیں اور وہ محظوظ بھی ہو رہے ہیں انوارات، اور پیارے نبی کی اہلیہ محترمہ وہ سیدہ زینب بنت جحش غالباً رضی، وہ تشریف فرمائے چارپائی آگے کھڑی ہے کونے میں، اور پیارے نبی رات بھی بون تھی گئی ہے، اندھارا بھی تھی وہاں لے، مطلب معافی دو، لیکن وہ اس بات کو سمجھ نہیں رہے، عشق میں ڈوبے ہوئے تھے نا۔ اللہ نے کیا فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین، یہ جو آج پہلے آگے نا آئندہ پہلے نہیں آنا، اور یہ جو آج کھا کے بیٹھے ہو نا فاذا طعمتم فانتشروا، بجلو، اب بیٹھنا نہیں ہے۔ لا ترفعوا اصواتکم لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، بہت آداب اللہ نے قرآن میں بھی ارشاد فرمائے، بس ادب 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 ادب۔ دنیا اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا، اور لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا، ارے میں تو کہتا ہوں جہاں بھر پہ ہے سایہ تیرا، سایہ کیوں نہیں تھا، اللہ نہیں چاہتے تھے کہ میرے محبوب کے سائے پر کسی کے قدم آ جائے، اس لیے سایہ۔ تو آپ نے جب سلام کرنا ہے، مسجد نبوی میں بیٹھنا ہے تو ادب کے ساتھ، پوری محبت کے ساتھ، اور جب سلام پڑھنا ہے تو ادب کے ساتھ، بس آپ کے کان سنیں اور آپ سنیں، باقی ساتھ والا آدمی بھی نہ سنیں، ایسی محبت کے ساتھ۔ اور جب اللہ پاک روضۃ الجنہ، ریاض الجنت میں جانے کا موقع دے تو پیارے پیارے نبی کے قریب بیٹھ کر، حضرت جی اکثر ساتھی پوچھتے ہیں یہ تو مجھے جو وقت ملا ہے روضۃ الجنت کا مکروہ وقت ہے، زوال کا وقت ہے، عصر کے بعد کا وقت ہے، فجر کا وقت ہے، میں عرض کرتا ہوں یہ جنت ہے، جنت عمل کی جگہ نہیں ہے، جنت اللہ سے مانگنے کی جگہ ہے۔ جنت میں اعمال ہوں گے تو یہ جنت ہے کہ نہیں ہے؟ یہ جنت، میرے سر پہ سارے قرآن رکھو، میں قرآن رکھ کر کہہ سکتا ہوں کہ یہ کیا ہے، ما بین بیتی و منبری روضۃ من، بس اعلان ہو گیا یہ جنت ہے۔ یہ کیا ہے؟ آپ بھی مانتے ہیں جنت؟ تو جنت میں تو وَلَهُمْ فِيهَا مَا يَدَّعُونَ، اللہ فرماتے ہیں جنت میں ہر وہ چیز ملے گی جو مانگو گے، فِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ، ہر چیز جنت میں ملے گی جو تمہاری آنکھیں لذت محسوس کریں، جو تمہارا دل چاہے۔ یہ ریاض الجنہ، روضۃ الجنہ، یہ جنت ہے۔ یہ کیا ہے؟ جنت ہے۔ اور یہاں زیادہ دعا مانگنے پہ وقت، اللہ موقع دے تو نفل بھی پڑھ لیں، کم نفل پڑھیں، دعا دعا۔ اور پیارے نبی علیہ السلام قریب ترین آپ یہاں ہیں اور بیٹھنے کا موقع مل گیا،
پیار نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بالکل قریب، سلام کے وقت تو گزر کے چلے جاتے ہیں نا، وہاں تو ٹھہرنے کا موقع نہیں ملتا، یہاں تو آپ کو بیٹھنے کا موقع مل گیا ہے۔ ایک تو کلمہ طیبہ، کلمہ شہادت پڑھ کے پیار نبی کو سنوانا ہے، پیار نبی کو سنوانا ہے۔ کیا مطلب کہ یا رسول اللہ، قیامت کے دن اگر رب نے مجھ سے اپنے ایمان پر کلمے پر کوئی گواہ مانگا تو میں آپ کا نام پیش کروں گا، میں آپ کو گواہ بنا رہا ہوں، میں آپ کو گواہ۔ پیار نبی کو اپنا کلمہ سنانا ہے اور پیار نبی کو اس کلمے پر گواہ بنانا ہے۔ اور جو قرآن کریم کی آیت وہاں بھی لکھی ہوئی ہے، جب آپ کے امتی آ جائیں نا آپ کی خدمت میں اور گناہوں پر نادم ہو کر آئیں اور خود بھی نادم ہو اور پھر آپ بھی ان کے لیے مجھ سے معافی کی درخواست کریں، لوجد اللہ تواب الرحیم، کوئی وجہ نہیں کہ پھر اللہ پاک ان کو معاف نہ فرما دے۔ تو آپ نے یہی کہنا ہے کہ وہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، تو آپ نے کہنا ہے کہ میں ہی بڑا ظالم ہوں جو آ گیا ہوں۔ ہر آدمی اپنے آپ کو ظالم کہے، گنہگار کہے، اپنے سیاہکار کہے، میں ہی ہوں جو آج نادم ہو کر آگے ہوں۔ یا رسول اللہ میں بھی معافی مانگتا ہوں، آپ بھی میرے لیے رب سے معافی کی درخواست کریں، لوجد اللہ تواب الرحیم۔ پھر آپ کو اس طرف سے سلام جب آپ فرمائیں گے، آپ کو سلام کے جواب بھی، یہ بھی قرآن کریم میں ہے، وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ۔ غلام مصطفیٰ صاحب، اللہ کے سلام آ رہے ہیں آپ کی طرف، آپ کی طرف۔ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ، جب وہ ایمان والے آ گئے نا، آج آ جائیں تو پھر آپ ان کو کہو فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، آپ کو بھی اللہ کی طرف سے سلام ہو۔ وعلیکم السلام کہہ دو فتوے نہ لوے، ایک آپ نے دل دی گال، ٹھیک ہے، آج مفتی دا فتوے، تو یہ میرے اپنے دل کی بات ہے، رب کی طرف سے سلام آپ کو بھی آ گیا۔ قرآن کریم ہے وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ، قرآن تو صحابہ کے زمانے تک کے لوگوں کے لیے نہیں ہے، قیامت آپ کے لیے میرے لیے ہے کہ نہیں ہے؟ مولانا ظفر علی خان ہمارے لیے بھی ہے، وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، وعلیکم السلام رحمہ ہوئے۔ اللہ نے فرمایا کہ میں نے تمہارے لیے بخشش مغفرت لکھ دی ہے، زندہ باد زندہ باد۔ اللہ پاک راضی ہو جائے، اگر کسی نے کوئی وہ کرنا ہے تو سوال پھر وہ ہو جائے۔ ہمارا جو قافلہ ہے نا، اپنے ساتھی جو ہے آج ہدایہ لائے، گل ریاض بھائی ماشاءاللہ، گل ریاض بھائی ماشاءاللہ ہدایہ لائے ہیں جی، تو انشاءاللہ آج ان کو ہدایہ ملیں گے اپنے قافلے والوں کو۔ حاجی محمد خان صاحب ہیں، حاجی نور الدین صاحب ہیں، محمد طارق بھائی ہیں، محمد عمر بھائی ہیں، محمد طاہر بھائی ہیں، اور عامر ظہور بھائی ہیں، اور فرحان ہے، کیا نام ہے، ماشاءاللہ۔ یہ حضرات جو ہیں آپ نے تشریف فرما ہونا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ 14 مئی کو انشاءاللہ رب ذوالجلال نے چاہا تو اللہ پاک حاضری نصیب فرمائیں گے۔ 14 مئی کو انشاءاللہ قافلہ جائے گا انشاءاللہ، تو آپ لوگ پھر اس کے بعد اکرام کے بعد تشریف فرما ہوں گے، ٹھیک ہے نا جی، جو حضرات قافلے والے ہیں۔ باقی ہمارے سارا اپنا ہی قافلہ ہے، نمبر آپ نے لکھے ہوئے ہیں، انشاءاللہ جہاں تک غلامی ممکن ہوگی، ہمارے لیے سعادت ہوگی کہ اللہ پاک آپ کی خدمت کا ہمیں موقع نصیب فرما دے۔ اللہم لک الحمد و لک الشکر۔